بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ایسے ہی تیزی سے نمودار ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے اوپر نیچے تیزی سے گرتے ہیں۔ دوستو، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل بتائی جائے گی۔ آپ کو نہ صرف یہ نشانیاں بتائیں گے بلکہ ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے اہل علم کی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو آپ سے التماس یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا، جس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ اور حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح سے ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کی نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا کہ یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ دوستو، مذکورہ آیات میں یعنی دھوئیں کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلا قول، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اور زید بن علی، حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ دخان یعنی دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہیجان پیدا کرے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر کے جسم میں داخل ہو کر اس کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ دخان دھوئیں سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کرتی۔
اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دھواں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان پر ایسے قحط کے سال مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ پھر ان پر قحط آ گیا اور ان پر سخت مصیبت آ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھا لیں۔ ان میں ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر کے لیے بارش کی دعا کیجیے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مظہر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 16 نازل فرمائی، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ پیارے دوستو، امام بخاری کی اس سلسلے میں ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام توحید سے اعراض کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان پر قحط کے ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے 7 سال مسلط کیے تھے۔ پھر ان پر قحط آ گیا، ان کے تمام کھیت جل گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو، مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، الدخان آیت نمبر 10۔ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دھوئیں سے مراد یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا۔ اور ابن قتیبہ نے دھوئیں کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ قحط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے فضا مٹیالی اور مقدر ہو جاتی ہے اور اندھیرا سا لگتا ہے، اس کو مجازن دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو شر پھیل جائے اس کو دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہا سوال کہ کون سی روایت معتبر ہے، تو دوستو پہلی روایت کے مطابق آسمان کے دھواں لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے، اور دوسری روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجازن دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لیے پہلی روایت رائج اور معتبر ہے کیونکہ وہ حقیقت پر محمول ہے اور دوسری مجاز پر۔ اس کے علاوہ پہلی روایت کو اس لیے بھی مانا جائے گا کہ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور متعدد صحابہ اور فقہاء تابعین کا نظریہ ہے، اور دوسری روایت صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ پیارے دوستو، یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلی ذکر تھا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ ناظرین، یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بنایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتاتے ہیں۔ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے اور وہ کہاں موجود ہے،
ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور اس کا قتل کون کرے گا۔ ناظرین، روایات میں یہ آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولن اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کرے گا، لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا، مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستو، روایات کے مطابق اس کے ظہور ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں، تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا کہ ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کسی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ دوستو، یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو میہ برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کونکھیں بھری ہوئی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ مزید فرمایا کہ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں،
نعوذ باللہ، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم عماق یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں، پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صرف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء قرار پائیں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز نکالے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور معاً بعد عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ دوستو، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث جو کہ مسلم شریف میں ہے کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ حق تعالی شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا، اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دوستو، یہ تھیں چند روایات جن میں آپ نے دجال کے حوالے سے تفصیل سنی۔ چلیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ 10 نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہر نشانی کی تفصیل بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ دوستو، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے۔ پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے
रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया कि हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को ना देख लोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया। नंबर 1 धुआं, नंबर 2 दजाल, नंबर 3 दाबतुल अर्द, नंबर 4 सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, नंबर 5 हजरत ईसा इब्ने मरियम का नाजिल होना, नंबर 6 याजूज माजूज का जाहिर होना, और छठी, 7वीं और 8वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसूफ का यानी 3 मकाम पर जमीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक के इलाके में, दूसरे मगरिब के इलाके में और तीसरे जजीरा अरब के इलाके में। और 10वीं निशानी जो सबके बाद जाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। और एक हदीस में यूं है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। नीज एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग के नमूदार होने के बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। दोस्तों, आपने इस रिवायत में क़यामत की 10 बड़ी निशानियां सुनी। जहां तक इन निशानियों की तरतीब का मामला है तो इस बारे में आपको मुहद्दिसीन और अहले इल्म की राय से आगाह करेंगे। लेकिन पहले आपको दखान और दजाल के अलावा बाकी निशानियों के बारे में तफसील बताते हैं। दुखान और दजाल के हवाले से तफसील आप मुलाख्ता कर चुके हैं, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से पहली 2 निशानियां हैं। दोस्तों, तीसरी बड़ी निशानी है दाबतुल अर्ज। नाजरीन, दाबतुल अर्ज से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादर शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोहे सफा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चौपाई की सूरत में होगा जिसकी दराजी 60 गज की होगी। उसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि वो कोहे सफा जो काबा की मशरिक जानिब वाक़े है यकायक जिलजिले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौरा करेगा कि कोई फर्दे बशर उसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। जहां जहां जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो साहिबे ईमान होगा उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा और उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफर होगा उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी से स्याह मोहर लगा देगा और उसके मुंह पर काफर लिख देगा। दोस्तों, तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिर में जाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। बाज कहते हैं कि ये मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज कहते हैं कि किसी और जगह से, जिसकी तफसील आगे आने वाली है। कहते हैं कि वो जानवर बोलेगा, बातें भी करेगा और कहेगा कि लोग अल्लाह की आयतों का यकीन नहीं करते थे। इब्ने जरीर उसी को मुख्तार कहते हैं, लेकिन इस कौल में नजर है, वल्लाहु आलम। इब्ने अब्बास का कौल है कि वो उन्हें जख्मी करेगा। एक और रिवायत में है कि वो ये और वो दोनों करेगा। ये कौल बहुत अच्छा है और दोनों बातों में कोई तजाद भी नहीं, वल्लाहु आलम। दोस्तों, वो अहादीस जो दाबतुल अर्द के बारे में मरवी है इनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं। अबू दाऊद में है कि दाबतुल अर्द 3 मरतबा निकलेगा। दूर दराज के जंगल से जाहिर होगा, उसका जिक्र शहर यानी मक्का तक ना पहुँचेगा। फिर एक लंबे जमाने के बाद दोबारा जाहिर होगा और लोगों की जुबानों पर उसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी उसकी शोहरत पहुँचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज्यादा हुर्मत और अजमत वाली मस्जिदुल हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दफतन दाबतुल अर्द उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकने मकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग उसको देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमनों की जमायत के पास जाएगा और उनके मुंह को मिसले रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। उनसे भागकर ना कोई बच सकता है और ना छुप सकता है, यहाँ तक कि एक शख्स उसको
उसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये उसको कहेगा कि अब नमाज को खड़ा हुआ है, फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके इन निशानात के बाद काफर मोमिन का साफ तौर इम्तियाज हो जाएगा, यहाँ तक कि मोमिन काफर से कहेगा कि ऐ काफर मेरा हक अदा कर, और काफर मोमिन से कहेगा कि ऐ मोमिन मेरा हक अदा कर। ये रिवायत हुज़ैफा बिन असीद से मौक़िफ़ा भी मुरवी है। एक दूसरी रिवायत में है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में होगा, जबकि आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे, लेकिन उसकी असनाद सही नहीं है। सही मुस्लिम में है कि सबसे पहले जो निशानी जाहिर होगी वो सूरज का मगरिब से निकलना और दावतुल अर्ज का ज़ही के वक्त आ जाना है। इन दोनों में से जो पहले होगा इसके बाद ही दूसरा होगा। इसके अलावा सही मुस्लिम शरीफ में है, आपने फरमाया 6 चीजों की आमद से पहले नेक अमाल कर लो, सूरज का मगरिब से निकलना, धुएं का आना, दजाल का आना और दावतुल अर्ज का आना। ये हदीस और सनदों से दूसरी किताबों में भी है। अबू दाऊद त्यालसी में है कि दावतुल अर्ज के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। काफरों की नाक पर लकड़ी से मोहर लगाएगा, मोमनों के मुंह अंगूठी से मुनव्वर करेगा, यहाँ तक कि एक दस्तरख्वान पर बैठे हुए मोमिन काफर सब जाहिर हो जाएंगे। एक और हदीस में जो मसनद अहमद में है, रिवायत है कि काफरों के नाक पर अंगूठी से मोहर लगाएगा, मोमनों के चेहरे लकड़ी से चमका देगा। इब्ने माजा में हजरत बरीदा से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मक्का के पास एक जंगल में गए। मैंने देखा कि एक खुश्क जमीन है जिसके इर्द गिर्द रेत है। फरमाने लगे यहीं से दावतुल अर्ज निकलेगा। इब्ने बरीदा कहते हैं कि उसके कई साल के बाद मैं हज के लिए निकला तो मुझे लकड़ी दिखाई दी जो मेरे उस लकड़ी के बराबर थी। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि उसके 4 पैर होंगे, सफा के खड से निकलेगा, बहुत तेजी से खुरूज करेगा जैसे कि कोई तेज रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन में उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी ना निकला होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब उसकी बाबत पूछा गया तो फरमाया कि जियाद में एक चट्टान है, उसके नीचे से निकलेगा। मैं अगर वहां होता तो तुम्हें वो चट्टान दिखा देता। ये सीधा मशरिक की तरफ जाएगा और इस शोर से जाएगा कि हर तरफ उसकी आवाज पहुंच जाएगी। फिर शाम की तरफ जाएगा, वहां भी चीख लगाकर फिर यमन की तरफ मुतवज्जा होगा, यहाँ भी आवाज लगाकर शाम के वक्त मक्का से चलकर सुबह को अस्फान पहुंच जाएगा। लोगों ने पूछा कि फिर क्या होगा? फरमाया कि फिर मुझे मालूम नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर का कौल है कि मुजदलफा की रात को निकलेगा। हजरत उज़ैर के एक कलाम की हिकायत है कि संदोम के नीचे से ये निकलेगा। इसके कलाम को सब सुनेंगे, हामला के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे, मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, हिकमत जल जाएगी, इल्म उठ जाएगा, नीचे की जमीन बातें करेगी, इंसान की वो तमन्नाएं होंगी कि जो भी पूरी ना हो, उन चीजों की कोशिश होगी जो कभी हासिल ना हो, उस बारे में काम करेंगे जिसे खाएंगे नहीं। दोस्तों, इस हवाले से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि उसके जिस्म पर सब रंग होंगे, उसके 2 सींगों के दरमियान सवार के लिए एक फरसख की राह होगी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये मोटे नेजे की और भाले की तरह का होगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुम ना होगी। 3 दिन में बमुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज घोड़े की चाल चलता होगा। इसी तरह अबू जुबैर का कौल है कि उसका सर बैल के सर के मुशाबिहा होगा, आंखें खंजीर की आंखों के मुशाबिहा होंगी, कान हाथी जैसे होंगे, सींग की जगह ऊंट की तरह होगी, शतर मुर्ग जैसी गर्दन होगी, शेर जैसा सीना होगा, चीते जैसा रंग होगा, बिल्ली जैसी कमर होगी, मेंढे जैसी दुम होगी, ऊंट जैसे पांव होंगे, हर 2 जोड़ के दरमियान 12 गज का फासला होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी साथ होगी। हर मोमिन के चेहरे पर अपने असाए मौसवी से निशान करेगा जो फैल जाएगा और चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, और हर काफर के चेहरे पर खातमे सुलेमानी
سے نشانی لگائے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ دوستو، یہ تھی تفصیل دعوت الارض کے حوالے سے جو مختلف روایات میں بیان کی گئی ہے اور آپ کے گوش گزار کی گئی۔ اب تذکرہ کرتے ہیں باقی کی نشانیوں کا۔ سورۃ الانعام میں آیا ہے، یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں کو اور پیغمبروں کے مخالفوں کو اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اور اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ قہار بھی۔ وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بھی بے سود اور توبہ بھی بیکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث ہے کہ جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود مند نہ ہوگا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دعوت الارض کا ظاہر ہونا۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ہی ایک دھوئیں کے آنے کا بھی بیان موجود ہے، اور حدیث میں ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے بیشتر جو بھی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے۔ بعض کا ماننا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی نشانی میں آخری نشانی ہوگی، جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا چوتھے نمبر پر بیان ہوا ہے۔ ناظرین، اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے، اور پھر آپ دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کر دیں گے۔ لد شام میں ایک موضوع کا نام ہے، اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا نکاح ہوگا اور آپ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور آپ علیہ السلام کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یکے بعد دیگر ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا، اور جیسے دجال کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ دوستو، اگلی نشانی یاجوج ماجوج کے انخلاء کی ہے، جو مذکورہ احادیث کی روح سے قیامت کی 6ٹی بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس اور ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، اس میں بند کر دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہذا تو ہمارے اور ان کے درمیان
درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حصی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانی سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، اگرچہ سدے ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر موجود ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر زمین میں فساد پھیلا دیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی، ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل جلالہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی، ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ اس روایت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا انخلا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، اور یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ دجال پہلے آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اس کا قتل کریں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا انخلا ہوگا جو آپ علیہ السلام ہی کی دعا سے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ بات حدیث پاک میں بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس طرح اوپر نیچے ظاہر ہوں گی جیسا کہ تسبیح ٹوٹنے سے اس کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنسنے کا، جس کو مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے
زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ زمین کا دھنس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری، اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہے، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بے خوبن سے اڑا چکی ہے۔ دوستو، یہ تھا ذکر خسوف یعنی زمین کے دھنس جانے کا۔ اگلی نشانی آگ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر حال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں ہے تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا قاضی عیاض نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں دو ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی کرنا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ بس اس تضاد کو اس تعویل کے ذریعے دور کیا جائے گا کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا۔ ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔ دوستو، روایات میں ایک ایسی ہوا کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، پس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت اور یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہیں اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھڑکے کے ساتھ ملی ہوئی ہے،
ताकि उन कुफार को समंदर में धकेलने का अमल ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ पूरा हो। नीज मज़कूरा आग जिसका पानी आग की सूरत में तब्दील हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का। अब जिक्र करते हैं उन निशानियों की तरतीब के हवाले से। मज़कूरा हदीस में जिन 10 निशानियों का जिक्र किया गया है उनकी तरतीब के बारे में ये बात कही गई है कि उनमें से सबसे पहले जिस निशानी का ज़हूर होगा वो धुआं है। इसके बाद दजाल निकलेगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, फिर याजूज माजूज निकलेंगे, फिर दाबतुल अर्द निकलेगा और फिर आफताब मगरिब की जानिब से तुलू होगा। ये बात इसलिए कही जाती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाना में तमाम रूए जमीन पर अहले ईमान के अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे कुफार मुसलमानों के उनका ईमान कबूल होगा। उनके बरखिलाफ अगर ये कहा जाए कि मगरिब की जानिब से आफताब का तुलू होना दजाल के निकलने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल होने से पहले होगा, तो जाहिर है कि जो कुफार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मुसलमान होंगे उनका ईमान मकबूल करार न पाएगा, क्योंकि आफताब मगरिब की जानिब से तुलू होने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और उस वक्त किसी काफर का ईमान कबूल करना मुअत्बर नहीं होगा। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाना में ईमान कबूल करने वाले तमाम लोगों का ईमान मुअत्बर होगा और वो मुसलमान माने जाएंगे। बस हदीस में मज़कूरा निशानियों को जिस तरतीब के साथ जिक्र किया गया है वो उन निशानियों के वक़ू पजीर होने की असल तरतीब नहीं है। असल तरतीब का इल्म अल्लाह ताला ही को है, इसलिए इस तरतीब में इख्तिलाफ का तज़किरा करना बेसूद होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का तफसीली तज़किरा किया गया। जाने से पहले वीडियो को लाजमन शेयर कीजिएगा। अगर आपने मुकम्मल वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में कंप्लीट का लफ्ज या मुकम्मल का लफ्ज जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कितने लोगों ने मुकम्मल देखी है। इससे हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी करें। आखिर में एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही लगे बेल बटन को भी दबा दें, ताकि आपके पास हमारी मजीद आने वाली मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।